السلام علیکم سامعین، ادبستان میں خوش آمدید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک فرش شناس ملازم کی حیرت انگیز کہانی۔ 9:30 بجے رات کو ہم دونوں نے اپنے کام سے فراغت حاصل کی۔ کمپنی کی ماہانہ تنخواہ کا حساب لگانا آسان نہیں ہوتا، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ ڈائریکٹر کے یہ واضح احکامات ہوں کہ ہر شخص کی تنخواہ کا لفافہ بالکل الگ تیار کیا جائے۔ ایک دو آدمیوں کی بات نہیں، 100-200 سے زیادہ ملازمین کی تنخواہیں تھیں۔ ہر ایک کی تنخواہ نکالنا، گننا، لفافے میں رکھنا اور لفافے میں رکھنے کے بعد دوبارہ اس کا جائزہ لینا درد سری سے کم نہیں۔ مجھے اور کوہلر کو، جو ہماری کمپنی کا مینیجر تھا، ہر مہینے اس درد سری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں نے لیجر کے میزان کو چیک کیا، تنخواہوں سے بھرے ہوئے لفافوں کو چمڑے کے ایک بڑے تھیلے میں بند کر کے کنجی کوہلر کی طرف بڑھا دی اور اپنی آنکھوں کا چشمہ اتار کر اطمینان اور سکون کی ایک گہری سانس لی۔ اپنی جیب میں کنجی رکھتے ہوئے کوہلر نے کہا، آج کا دن کتنا طویل ہو گیا تھا اسٹیفن، معلوم ہوتا تھا کہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ کوہلر بولا، جی ہاں جناب، میں نے کہا۔ مہینے کی آخری تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کوہلر بولا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ نوٹ گنتے گنتے اتنا تھک چکا تھا کہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی دھائی دار نکٹائی کو درست کرتے ہوئے بولا، تجوری میں لفافے رکھنے کے بعد ہم لوگ صحیح معنی میں آج کی رات کا لطف اٹھا سکیں گے۔ حقیقت میں گہری نیند کا مزہ اسی صورت میں آتا ہے جب دن بھر کے کام کے بعد خوب تھکن ہو گئی ہو۔ کوہلر نے لفافوں کی ٹرے اٹھائی اور تجوری کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور اپنے چہرے پر نقاب لگائے ہوئے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پستول تھا اور انگلی لبلبی پر رکھی ہوئی تھی۔ خبردار، اپنی جگہ سے کوئی بھی حرکت نہ کرے، جہاں ہو بس وہیں پر جمے رہو، لیکن اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی جنبش کی تو اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا، اس نے چلا کر کہا۔ جس وقت دروازہ کھلا میں اپنی میز پر جھکا ہوا تھا۔ نقاب پوش کے حکم پر میں جہاں کا تھا وہیں پر رہ گیا۔ عجیب مضحکہ خیز حالت تھی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر، جسم میز پر جھکا ہوا اور آنکھیں نقاب پوش پر جمی ہوئی۔ کولر چلتے چلتے گھوم گیا۔ لفافوں کی ٹرے کو اس نے اپنے سینے سے اس طرح چمٹا لیا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے میں بھینچ لے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ نقاب پوش نے کالے چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی، چمڑے ہی کی ایک ٹوپی اس کے سر پر تھی اور نقاب سیاہ رنگ کی ربڑ کا بنا ہوا تھا جس میں آنکھوں کے لیے دو بڑے بڑے سوراخ تھے۔ اس نے اپنے پستول کو لہراتے ہوئے کہا، تمہاری سمجھ میں مطلب نہیں آیا موٹے؟ معلوم ہوتا ہے جسم کی طرح تمہاری عقل بھی موٹی ہے، نقاب پوش بولا۔ کوہلر نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تم اندر کیسے آ گئے؟ پرواہ مت کرو میری جان، یہ راز کی بات ہے، نقاب پوش نے کہا۔ آگے بڑھو اور ٹرے کو میز پر رکھ دو، ورنہ تمہاری کھوپڑی میں ایک خوبصورت سا چھید ہو جائے گا۔ کوہلر کو ہچکچایا، لیکن کھوپڑی کے چھید والی بات اسے پسند نہیں آئی۔ اس نے چمکتی ہوئی میز پر نوٹوں کی ٹرے رکھ دی۔ تم یہ نہیں لے کر جا سکتے، اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ بکواس مت کرو موٹے، نقاب پوش نے کہا۔ میں نقاب پوش کے ہاتھ میں دبا ہوا پستول دیکھ رہا تھا۔ اس کا رخ کوہلر کی جانب تھا اور آنکھیں بھی کوہلر پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے بالکل ہی فراموش کر چکا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے گھٹنوں سے اپنا دایاں ہاتھ ہٹا کر میز کی دراز میں داخل کیا۔ اس میں کمپنی کی جانب سے حفاظتی پستول رکھا ہوا تھا۔ اچھا بیٹے، اچھے بچوں کی طرح اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ، نقاب پوش نے کوہلر سے کہا۔ کوہلر کانپتا ہوا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا گویا وہ ابھی چند لمحوں میں گر کر بے ہوش ہو جائے گا۔ میری بات سنو، کوہلر نے کپکپاتی ہوئی آواز میں نقاب پوش کو مخاطب کیا۔ رات کے وقت اس عمارت میں کڑا پہرا دیا جاتا ہے، دن کے مقابلے میں کئی گنا محافظ یہاں پر آ جاتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تم اندر آنے میں کامیاب کیسے ہوئے، البتہ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر تم نے تنخواہوں کا تھیلا باہر لے جانے کی کوشش کی تو بچ کر نہیں جا سکو گے، کوہلر بولا۔ اگر تمہاری جگہ یہاں میں مینیجر ہوتا تو ان 3 گنا محافظوں پر ہرگز اعتبار نہ کرتا، نقاب پوش زور سے ہنسا۔ تم خود ہی دیکھ لو گے کہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر غائب ہو جانا کتنا آسان ہے، نقاب پوش بولا۔ دراز میں رکھا ہوا پستول میری گرفت میں آ چکا تھا۔ نقاب پوش کولر کی جانب پستول تانے ہوئے میز کی طرف بڑھا اور الٹے ہاتھ سے تھیلا اٹھا لیا۔ تھیلے کو اٹھا کر اس نے الٹے قدموں سے دروازے کی جانب ہٹنا شروع کیا۔ جو ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا، میں نے دراز کا پستول نکال کر اس پر یکے بعد دیگرے 3 فائر جھونک دیے۔ نقاب پوش نے 2-3 جھٹکے دیے، لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا۔
اس کے ہاتھوں سے پستول اور تھیلا چھوٹ چکا تھا اور اس کی حیرت زدہ نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں اس کی ان دم توڑتی ہوئی متحیر نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا کر میں نے پستول دراز میں رکھا اور اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پہنچنے لگا۔ کوہلر اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کبھی وہ مجھے دیکھنے لگتا اور کبھی فرش پر پڑے ہوئے نقاب پوش کو۔ اس کا پورا چہرہ اس غیر متوقع سانحے سے سفید پڑ چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر خون کی سرخی دوڑنے لگی۔ وہ اپنی کرسی پیچھے ہٹا کر نقاب پوش کی جانب پڑا۔ اس کے پاس جا کر اس نے جھک کر نبض کو دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، یہ تو مر گیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اس کے چہرے کو تکنے لگا جو چند لمحے قبل کاغذ کی طرح سفید پڑا ہوا تھا۔ تم نے بہت برا کیا اسٹیفن، پولیس ہمیں گھیرے گھیرے پھرے گی، کوہلر نے دوبارہ کہا۔ اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو یہ ہم دونوں کو ہرگز زندہ نہ چھوڑتا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کیا ہے۔ پولیس کتنا ہی پریشان کیوں نہ کرے، میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں، میرے خلوص پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، میں نے کہا۔ میں تمہارے خلوص پر کوئی شبہ نہیں کر رہا، کوہلر نے جلدی سے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بروقت اقدام نے نہ صرف ہم دونوں کی زندگی بچا لی ہے بلکہ کمپنی کی رقم بھی بچ گئی۔ اس جرمی تھیلے میں غضب خدا کا $80,000 سے زائد کی رقم موجود ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ کوہلر نے میرے پاس آ کر اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ اسٹیفن، معاف کرنا، اب تک میں تمہیں بڑا غیر ذمہ دار شخص سمجھتا رہا ہوں، لیکن آج معلوم ہوا کہ تم انتہائی فرض شناس اور دیانتدار شخص ہو۔ میں ڈائریکٹر سے تمہاری ترقی کی سفارش بھی کروں گا، کوہلر نے کہا۔ میرے کندھے کو پیار سے تھپتھپانے کے بعد وہ اٹھ کر فون تک گیا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں نقاب پوش کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کے پاس پہنچ کر میں نیچے بیٹھ گیا۔ کوہلر فون پر حادثے کی اطلاع دے رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا ہاتھ نقاب پوش کی جیب میں ڈالا اور اس میں سے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا بلڈنگ کا نقشہ نکال لیا۔ اس نقشے میں بلڈنگ کی پوری تفصیل موجود تھی اور اس چور راستے پر میں نے خصوصی طور پر سرخ روشنائی سے نشانات لگائے تھے جس کے ذریعے وہ ہمارے کمرے میں آ سکتا تھا۔ نقشہ اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد میں نے اس کے چہرے کا تھوڑا سا نقاب ہٹایا اور دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، افسوس ولیم، تم لالچ میں آ گئے۔ تم نے یہ سمجھ لیا کہ 50% رقم مجھے دے کر تم یہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ میں اپنی کمپنی کا ایک وفادار اور فرض شناس ملازم ہوں۔ نقاب اس کے چہرے سے الٹ کر میں واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ کوہلر پولیس کو فون کر چکا تھا اور اب بیٹھا ہوا ڈائریکٹر کے لیے رپورٹ تیار کر رہا تھا جس میں زوردار طریقے پر سفارش کی گئی تھی کہ مجھے میری فرض شناسی کے باعث فوری ترقی دی جائے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ یہ سارا ڈرامہ میرا اپنا تیار کیا ہوا ہے اور میں نے خود ہی ولیم نامی ایک بدماش کو 50% رقم کا لالچ دے کر ڈاکہ ڈالنے پر راضی کیا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہوا ہو، میری ترقی کی راہ میں اب کوئی مزاحمت نہیں ہو سکتی تھی۔ کمپنی کے لیے اتنا جاننا کافی تھا کہ میں دل و جان سے اس کا وفادار ہوں اور اپنے بروقت اقدام سے میں نے کمپنی کی $80,000 سے زائد کی رقم بچا لی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے۔